بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دو، ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب بولو تو سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اے لوگو سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ میرے بھائیو، سچ بولنے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سالوں سچائی پر رہنا پڑتا ہے، اور اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا تو سالوں کی سچائی پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے سچے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اس کی بات ضرور سنی جائے اور سمجھی جائے، مانی جائے، اس کی سماج میں، قوم میں، برادری میں، لوگوں میں عزت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا مکہ مخالف ہے، لیکن لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں، امین ہیں، تو ایسا کردار اپنا ہم بنانے کی کوشش کریں کہ لوگ باوجود ہم سے دشمنی کر رہے ہوں لیکن ہماری صفت بیان ہو رہی ہو کہ یہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیوں، سچے آدمی کا حشر قیامت کا روز اللہ نبیوں کے ساتھ کرے گا۔ اس امت کا سچا تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے، سچ بول کر تجارت کرے تو اس کا حشر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ اگر ہمارے پاس کسی کا سامان ہے، کسی کا پیسہ ہے، کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، اب وہ جب آدمی آئے اپنی امانت لینے کے لیے تو ہو بہو ہمیں وہی چیز اس کو واپس کر دیں۔ اور یہ زندگی جو ہے ہمارے پاس، آنکھیں، زبان، ہاتھ اور اعضائیں اللہ کے یہ سب ہمارے پاس امانت ہیں، ایک وقت مقررہ تک ہمارے ساتھ یہ ہیں۔ اگر ہم نے ان سے صحیح کام کیے تو یہ ہمارے موافق گواہی دیں گے، اور اگر ہم نے ان کو غلط راستوں پہ استعمال کیا، اس زندگی کو، اس بدن کو، آنکھوں کو، زبان کو، ران کو، ہاتھوں کو، تو یہ ہمارے خلاف قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ آدمی کہے گا کہ اے بھائی، ہم تو تمہاری لذت اور شہوت کی وجہ سے جھوٹ بولتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم یہ کام کیے تھے، لیکن تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو تمام اعضاء کہیں گے کہ جس طرح تم دنیا میں بولتے تھے، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے وقت سے ڈرو جب ہمارے خلاف ہمارے اعضاء گواہی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ جب وعدہ کریں کسی سے تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اور ایک یہودی آپ سے کوئی سامان خریدتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ سامان چاہیے، کچھ رقم آپ ابھی رکھ لو اور کچھ کو میں ابھی لے کر گھر سے واپس آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جا کر کے بھول جاتا ہے، 3 دن بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ کیا، تو واپس آتا ہے رقم لے کر، تو آپ کو وہیں کھڑا پاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہیں 3 دن تک کھڑے رہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، حاجت پوری نہیں کی؟ نہیں، آپ نے تمام چیزیں پوری کی، لیکن برابر والے تاجر سے کہہ کر جاتے تھے میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں یا کھانا کھانے جا رہا ہوں، کوئی آئے تو بولنا ابھی آ رہے ہیں۔ اور آپ نے ان کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا۔ جب وہ آئے 3 دن کے بعد تو آپ نے صرف ان سے یہ کہا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے تھے، اور نبوت کے بعد بھی، اور بچپن میں بھی آپ معصوم، جوانی میں بھی معصوم، اور بڑھاپے میں بھی معصوم، اور قبر کے پیٹ کے اندر معصوم چلے گئے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان پر لگام لگاؤ، زبان غلط نہ بولے۔ ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ شرمگاہ حلال طریقے سے استعمال ہو۔ آپ نکاح کر لیجئے اور اس کو استعمال کیجئے، یہ حلال ہو گیا۔ آپ نکاح کیے بغیر کسی غیر محرم عورت سے مل رہے ہیں، یہ زنا ہے۔ اور زانیوں کا حشر قیامت کا روز کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم جو ہے زنا کو ختم کرنے کے لیے نکاح کو عام کریں۔ نکاح آج ہمارے یہاں مشکل ہو گیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ صحابہ کے یہاں زنا مشکل تھا، نکاح بہت آسان تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے زنا سے پرہیز کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نوجوان بچے اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ آنکھوں سے غلط دیکھنا یہ آنکھ کا زنا، زبان سے غلط بولنا یہ زبان کا زنا، ہاتھوں سے غلط پکڑنا یہ ہاتھوں کا زنا، پیروں سے غلط چلنا یہ پیروں کا زنا، دل سے غلط سوچنا یہ دل کا زنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہر طرح کے زنا سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی آتا ہے نوجوان اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اس کو گھورنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس کو کچھ مت کہو، میں سمجھاؤں گا۔ پھر اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ لوگ زنا کریں؟ یوں کہ جی میں یہ نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تو جن اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی، بہن اور خالہ اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ آپ نے ان کو حکمت بھرے انداز سے سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر زنا سے زیادہ اور کوئی چیز اس کے نزدیک بری نہیں تھی۔ اتنی زبردست زنا سے اس صحابی کو نفرت ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، زنا جو ہے ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی، محلوں سے زنا کی بدبو آئے گی، گلیوں میں زنا ہوگا۔ ہماری عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ پہننے کے باوجود وہ جو ہے ننگی ہوں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ نگاہ نیچی رکھنے کے لیے نکاح ہے۔ بچہ جیسے بالغ ہو فوراً اس کا نکاح کیا جائے، تو نہ خون ریزی ہوگی، نہ آپس میں عداوتیں ہوں گی، نہ دشمنی ہوگی، نہ بغض ہوگا، اور نہ لڑائی اور قتل و قتال ہوگا۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم لوگ کریں۔ صحابہ کرام اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہودیوں نے سوچا کہ آج ان کا لشکر صحابہ کے یہاں سے گزر رہا ہے، ان کا ایمان کو خراب کریں۔ خالد بن ولید سپہ سالار سب کو جمع کیا اور فرمایا، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہودی یہ سازش کر رہے ہیں، کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے تو ہم فتح نہیں کر پائیں گے، حاصل نہیں ہوگی فتح زنا کے ساتھ۔ ایسا ہی چاہے وہ برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دیں، لیکن تمہاری نگاہیں نیچی رہنی چاہیے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو صحابہ گزرتے جا رہے ہیں، لیکن کسی عورت کی طرف جو ننگی عورتیں کھڑی کی تھی، یہودیوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر جب سارے صحابہ نکل گئے تو عورتوں نے کہا کہ ایسا مجمع ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہی ہے تو ہم ان کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ بیچاری ساری کی ساری عورتیں مسلمان ہوئی۔ مسلمان ایک نمونہ بنے دنیا کے لیے، جسے صحابہ نمونے بنے تھے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکو۔ ہمارے پاس آج ہاتھوں میں طاقت ہے، کل کو ان میں اللہ فالج بھی ڈال سکتا ہے۔ ان ہاتھوں کو کمزوروں پر نہ اٹھائیں، اس سے ظلم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ ہمارے لیے دیے ہیں تو نعمت ہے ہمارے لیے، اور ایسے اسپیئرنگ اس کے اندر لگا دیے کہ ان کو ہم موڑ سکتے ہیں، کوئی سامان پکڑ سکتے ہیں۔ اگر اللہ ان کو سیدھا کے سیدھا رکھ دیتا تو ہم یہاں سے لقمہ اٹھاتے بجائے منہ میں جانے کے پہلی منزل میں چلا جاتا۔ یہ اللہ کا نعمت ہے، اللہ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں جوڑ لگائے ہیں۔ 360 جوڑ ہمارے جسم میں ہیں،
ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کا حکم ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدقات کیسے دے سکتے ہیں؟ یوں کہ سبحان اللہ پڑھ دو صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دو صدقہ ہے، راستے میں اینٹ پڑا ہے، شیشے پڑے ہیں اور کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی اس کا ہٹا دینا صدقہ ہے، نیک عمل کرنا صدقہ ہے، بھلی بات کہنا صدقہ ہے، یہ سارے صدقات میں ہیں۔ لوگوں سے خوش ہو کر کے نہیں ملنا، یہ سب صدقات میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھلے کام کریں، بروں سے بچیں، سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور راتوں میں نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور صدقہ اور خیرات کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے، اچھے اخلاق یا اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، ان عملوں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہو، نفس اور شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موت آنی ہے، اس کی سختی سے ہماری حفاظت فرمانا، قبر کے کئی فٹ کے گہرائی میں لیٹنا ہے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا۔ اے ارحم الراحمین ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر لا علاج بیماری سے اس مجمع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما، برادران وطن کو ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری نماز کو، دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔